السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی. امریکہ کی بھرپور مخالفت کے باوجود پاکستان کے منتخب صدر جناب آصف علی زرداری صاحب تشریف لے گئے اور اس کی جو انوگریشن ہے، جو گراؤنڈ بریکنگ ہے، وہ سیریمنی ہو چکی ہے ایران میں. اور اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینکشنز، یہ پابندیاں کس صورت میں پاکستان اٹریکٹ کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس سے ڈیل کر سکتے ہیں سفارتی سطح کے اوپر، اور کیا پاکستان کی معیشت کے اندر آنے والے وقتوں میں اتنی جان ہوگی کہ اگر پابندیاں لگیں تو ہم سسٹین کر پائیں. ناظرین، آج پنجاب کیبنٹ نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کو اپروو کیا ہے. ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے بہت زبردست ایکٹ ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اس کے اندر کے جو ایکسیپشنز بھی دی گئی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکلوز نہیں کی جائیں گی، وہ کتنی افیکٹو ہیں اور کس طریقے سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈوئل نیشنلٹی آف ججز، اس کے حوالے سے بھی ایک بحث سینٹ کے اندر جاری ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. کچھ کیئر ٹیکر سی ایم کے بارے میں بھی بات ہوگی، پرائم منسٹرشپ کے بھی حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو بہت کچھ ہے آج ہمارے ایجنڈے کے اوپر. سیٹھی صاحب، بہت کچھ کب نہیں ہوا تمہارے پاس؟ ہاں، یہ ہمیشہ ہوگا انشاءاللہ، بیکاز اٹس فار دا ویورز. سیٹھی صاحب، ایک رپورٹ ہے بڑی بریف سی ناظرین ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا آج ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا جائے. تو سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں، رپورٹ دیکھیے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کے سلسلے میں دونوں ممالک کے مابین 1995 میں معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہوئے. جنوری 2010 میں امریکہ نے پاکستان سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا. 16 مارچ 2010 کو انقرہ میں ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے. جولائی 2011 میں ایران نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے حصے میں گیس پائپ لائن کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے. 12 مارچ 2012 کو پاکستانی وزارت خزانہ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ نجی سرمایہ دار اس منصوبے میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے پاکستان کو اس سلسلے میں ایران، چین اور روس کی حکومتوں کی معاونت درکار ہوگی. 15 اپریل 2012 کو ایسے اطلاعات سامنے آئیں جن کے مطابق سعودی عرب نے بھی پاکستان کو اس منصوبے سے الگ ہونے کے لیے تیل اور کیش قرضوں کی پیشکش کی. جنوری 2013 میں پاکستانی کابینہ نے اس منصوبے کی حتمی منظوری دی اور 11 مارچ 2013 کو اس منصوبے پر کام کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کے تحت ایرانی سرحد سے 785 کلومیٹر طویل پائپ لائن نواب شاہ تک تعمیر کی جائے گی. پاکستان کو گزشتہ 3 سالوں سے اس معاہدے پر امریکی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ روز بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان واضح کر چکی ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایران سینکشنز ایکٹ کے تحت پابندیاں لگ سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پر جب افغانستان میں اینڈ گیم قریب ہے اور امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کی مدد چاہتا ہے، ایسے میں پاکستان پر پابندیاں کیا امریکی مفاد میں ہوں گی؟ اور آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہی خراب معاشی حالات ان پابندیوں کا مزید بوجھ کیسے برداشت کر پائے گی؟ ناظرین، رپورٹ دیکھیے آپ نے. سیٹھی صاحب، کچھ تو ہم نے کوشش کی اس رپورٹ کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے، لیکن بہت سا بیک گراؤنڈ جاننا ذرا ضروری ہے، خاص طور پہ اس پائپ لائن کے حوالے سے، کیونکہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ یہ ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے. آئی ایم ناٹ گیونگ اوے مائی ایج، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یو ہیو لیوڈ تھرو دا ہسٹری اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کب شروع ہوئی، تو ذرا بتا دیجیے. جی ہاں، یہ آج بار میں بڑا اچھا ایک ٹائم لائنز انہوں نے بتائی ہیں کہ کس سال میں کیا کیا ہوا. اس میں سے کچھ تو آپ نے اپنی رپورٹ میں کئی طرف آپ نے واضح کر دیا کہ فلاں موٹی موٹی جو ڈیٹس ہیں، مگر اگر ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیٹکس کیا ہے اس کی اور اکنامکس کیا ہے اور آگے جا کے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. غالباً محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں 1994 میں یہ اس کے اوپر پہلی دفعہ ایران کے ساتھ ڈسکشن ہوئی پائپ لائن کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت محترمہ نے انرجی شارٹیج ڈیولپ ہو رہی تھی اور محترمہ کے پاس 2-3 آپشنز تھیں. ایک یہ آپشن تھا غازی بروتھا، جو کہ انہوں نے اس کی لنک فاؤنڈیشن سٹون بنائی، پہلی چیز غازی بروتھا ڈیم. دوسرا، انہوں نے ایران کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی فار آئل اینڈ گیس، اور اس وقت پائپ لائن کی اتنی بات نہیں تھی، آئل اینڈ گیس ڈسکشن تھی. اور تیسری چیز، محترمہ کے زمانے میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگے
आपको याद होगा 5000 मेगावाट्स के इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स लगे, आईपीपीज जैसे लगे, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई कि ये बड़े महंगे ले रहे हैं वगैरह वगैरह, और बाद में करप्शन के केसेस भी बने। मगर आज आप देखें कि अगर वो ना लगे होते तो शायद 5 साल पहले ही हम फारग हुए होते। हाँ, ठीक है ना। तो ये है बेसिक हिस्ट्री कि मोहतरमा के ज़माने में वो उन्हें सबसे पहले एहसास हुआ कि एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1994 में। 95 में भी मोहतरमा के ज़माने में भी ये पाइपलाइन की बात शुरू हुई। पहले ऑयल एंड गैस की जनरल बात हुई, 95 में पाइपलाइन की बात हुई। तो ये मोहतरमा का ज़माना था। फिर आइए आप नवाज शरीफ साहब का ज़माना, और 1998 में पहली दफ़ा पाइपलाइन को की डेवलपमेंट वजाहत की गई कि ये सिर्फ ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन नहीं, इसमें इंडिया को भी शामिल करना चाहिए। आपको याद होगा मियां साहब की पॉलिसी थी कि अमन की एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए, तजारत की जाए और पाइपलाइंस खुलनी चाहिए। और तो इस वक्त इंडिया IPI पहला जो है वो जो बात है वो पहले 1998 में हुई। 1999 में ईरान ने जाके इंडिया के साथ बात की शुरू की ऑन द पाइपलाइन। 2003 में एक वर्किंग ग्रुप बन गया ईरान और पाकिस्तान का कि इसको डेवलप आगे किया जाए, और 2005 में फिर जाके हिंदुस्तान के साथ फैसला ये हुआ कि हिंदुस्तान को भी इंक्लूड करना है इसमें। बिल्कुल सही। ये अच्छा, यहाँ रुक जाइए एक सेकंड, मैं आगे हिस्ट्री नहीं बताता। यहाँ मुशर्रफ साहब का दौर था। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब पाइपलाइन की बात हो रही थी तो पाइपलाइन का मकसद ये था कि ईरान से इंडिया को लेके जानी। इंडिया के पास बहुत अक्यूट एनर्जी शॉर्टेज था, पाकिस्तान में कोई एनर्जी शॉर्टेज नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2001-2002 में इसकी बातें हुई तो मुशर्रफ साहब इसको सिर्फ एज अ ट्रांजिट का पाइपलाइन देख रहे थे कि ईरान के पास गैस है, इंडिया को गैस चाहिए, एनर्जी चाहिए, पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा एज अ ट्रांजिट कंपनी। और उसमें यह था कि क्योंकि 30 ईयर लाइफ इसकी पाइपलाइन की जो फीजिबिलिटी स्टडी जब होती है, कॉस्ट बेनिफिट रिटर्न्स जब एनालाइज करते हैं, तो उसमें यह था कि $60-70 मिलियन पर ईयर पाकिस्तान को रॉयल्टी फी मिलेगी फॉर अलाउइंग द पाइपलाइन। तो उस वक्त गैस पाकिस्तान में नहीं आनी थी, पाकिस्तान के जरिए इंडिया को पहुंचा, सिर्फ पाइपलाइन जानी थी और उसकी किराया लेना था हमने कि हमारी जमीन से जा रही है। $60-70 मिलियन, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स मिलते रहने थे। और 30 ईयर्स मतलब है कि $2 बिलियन के करीब 30 ईयर्स से मिल जाने थे। तो उस वक्त पाकिस्तान में ये एहसास नहीं था कि हमें गैस और एनर्जी की शॉर्टेज होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गालबन 2004 में एक साल कबल इंडिया के ज्वाइन करने में इस प्रोजेक्ट में शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं उनके साथ साक कॉन्फ्रेंसेस थी, तो उसके साथ मैं उनके साथ उनकी एंटोराज में था। तो ये हिंदुस्तान में गए और वहाँ इन्होंने हिंदुस्तान को परसुएट करने की कोशिश की कि आप भी पाइपलाइन को ज्वाइन करें। उन्होंने शौकत अजीज साहब ने इंडियंस को कहा हमें नहीं गैस चाहिए, हम ट्रांजिट, आपको गैस चाहिए और आपके लिए हम ये सहूलत प्रोवाइड करना चाहते हैं। इंडिया ने उस वक्त कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। अच्छा, इंडिया ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि हम उस वक्त तक गैस पाइपलाइन आपके जरिए गैस नहीं लेंगे ईरान से जब तक आपके हमारे तल्लकात अच्छे नहीं हो जाते, ट्रस्ट कायम नहीं हो जाता। क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम ये थी, इंडिया ये कह रहा था कि ठीक है हमें गैस चाहिए, ईरान से आ जाएगी, कल को आपकी पाकिस्तान की और इंडिया की झड़प हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया सिक्योरिटी का, आप हमारी गैस बंद कर देंगे। हमारे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा ऑन द इंडियन साइड जो कि इस गैस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो हम ये इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते कि विदाउट रिजॉल्विंग ऑल आवर इश्यूज विद यू हम ये गैस आपके जरिए नहीं ले सकते। हमें सिक्योरिटी सॉवरन गारंटीज चाहिए कि ये किसी स्टेज पे भी आप बंद नहीं कर देंगे। और ये इंडिया में बहुत बड़ी डिबेट चली इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर उसी वक्त मुशर्रफ साहब ने भी जिहाद बंद कर दी थी और मुशर्रफ साहब ने भी अपनी अमन की आशा का वो जो पैगाम था वो इंडिया तक पहुंचा रहे थे कि आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कश्मीर के ऊपर मुशर्रफ साहब ने शुरू कर दी और जिहाद का जो टैप था वो बंद कर दिया। 2005 में फिर फाइनली इंडिया ने अग्री किया। उन्होंने समझा कि मुशर्रफ सिंसियर है, कोई अब जिहादी एक्टिविटी नहीं हुई 2001-2002 के बाद और इसलिए हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं और बात आगे बढ़ी और 2005 में इंडिया अग्रीड कि जी 3 वे पाइपलाइन होगी। उस वक्त तक भी ये गैस पाकिस्तान में नहीं आनी थी, सिर्फ ट्रांजिट की बात हो रही थी। लेट मी मेक इट क्लियर, आज बिल्कुल सूरत हाल फर्क है क्योंकि जब से जरदारी साहब आए हैं एक बात क्लियर हो गई है कि गैस एनर्जी की यहाँ अक्यूट शॉर्टेज होगी और मुशर्रफ साहब ने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की और ये बात आगे बढ़ नहीं सकी।
تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اگر مشرف صاحب 8-9 سال رہے, اگر وہ پہلے دن سے ہی جہاد واد بند کر دیتے اور انڈیا کے ساتھ جو ٹائم ضائع کیا 4-5 سال, وہ پہلے ہی مسئلہ حل کر لیتے اور یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے بھی گیس لینی ہے. کیونکہ اس میں یہ امپورٹنٹ فیصلہ تھا منیب, کیونکہ گیس کا چکر یہ ہے کہ پائپ کا ڈایا ہے, جتنا بڑا ڈایا ہوگا اتنی زیادہ سپلائی ہوگی, اور ایک دفعہ پائپ لائن لے ہو جاتی ہے, پھر بعد میں ڈایا بڑا نہیں کر سکتے پائپ کا, ڈایا میٹر جیسے کہتے ہیں, وہ انچز میں ہوتا ہے نا. اب جیسے وہ 56 انچ کی وہ دے رہے ہیں. اچھا, اس وقت تو انڈیا کے لیے جتنی چاہیے تھی اس کے لیے ایک ڈایا چاہیے, اگر پاکستان نے بھی راستے میں لینی ہے تو پھر اور سپلائی چاہیے. تو یہ سارے ایشوز جو تھے ریزالو نہیں ہوئے تھے. غالباً جو پرابلم آنی شروع ہوئی کہ انڈیا نے 2009 میں, پاکستان میں 2008-2009 میں انرجی شارٹیج شروع ہوگی. ہاں جی, اور کہہ دیا گیا کہ بہت کم عرصے کے لیے رہ گئے ہیں, ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اور امیڈیٹلی پاکستان نے سوچا کہ اب جو گیس ہے اس میں ہم بھی اس میں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہوا کہ 2009 میں انڈیا نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر سپلائی ایگریمنٹ ایک سائن کیا, سویلین نیوکلیئر ڈیل. اس میں جو کنڈیشن تھی امریکہ کی وہ یہ تھی کہ آپ گیس ویس ایران سے نہیں لیں گے, یہ پائپ لائن چھوڑ دیں, نیوکلیئر انرجی ہم سے لے لیں. انڈیا نے نیوکلیئر انرجی کی آپشن ایکسرسائز کی اور ہمیں اور ایران کو کہہ دیا سوری ہم جا رہے ہیں, ہم نے اس کا حصہ لیا, پولڈ آؤٹ. اب اس کے بعد اس کی فیزیبلٹی جو تھی وہ اچھی خاصی پرابلم میں آ گئی, کیونکہ پاکستان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی جو کہ پہلے جو. تو یہ 2009 سے لے کے 2013 تک یہی ایشوز چلتے رہے کہ اگر آپ پاکستان نے یہ کرنا ہے تو کون فائنانس کرے گا, کتنی گیس پاکستان لے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کون پائپ لائنز بلڈ کرے گا, کیسے بلڈنگ ہوگی, وغیرہ وغیرہ. ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی کھڑا ہو گیا کہ 2010 میں پہلی دفعہ امریکہ نے ایک وارننگ پاکستان کو دی کہ جو کیونکہ انڈیا نے, امریکہ نے ایک ایران کے خلاف ایک سینکشنز کا ایکٹ بنایا تھا, اور انہوں نے اس کے ایکٹ سینکشنز کے تحت, کیونکہ ایران جو ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے, تو امریکہ نے ایک قانون پاس کیا امریکن کانگریس نے, اور اس کے تحت یہ انڈیا پولڈ آؤٹ, اور پاکستان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ کے اوپر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں. اس کو 2012 میں اس ایکٹ کے اندر 9 اور ترمیم کی اور اس کو اور بھی مضبوط امریکہ نے کر. پہلے 1996 پہلے 9 تھی, 3 اور 1996 والا جو ایکٹ تھا وہ 3 تھی, 9 تھی, اس کے بعد 3 اور بڑی سخت پروویژنز ایکٹ کر دی 2012 میں. اب وہ بڑا سخت ہو گیا ایکٹ. اس ایکٹ کے تحت بہت لمبا چوڑا, میرے پاس سارے ڈیٹیلز پڑے ہوئے, اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ کوئی انڈیویجول یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کمپنی اگر ایران کے ساتھ اس کی پیٹرولیم خواہ وہ ایرانین ہو, خواہ وہ نان ایرانین ہو, خواہ وہ امریکن ہو, جو بھی ہوگی, یا پیٹروکیمیکل پروڈکٹ, کسی پیٹروکیمیکل پروڈکٹ کو اگر پروموٹ کرتی ہے ایران کی, تو سینکشنز اٹریکٹ ہو جائیں گے. بالکل. اور وہ سینکشنز ٹھیک ٹھاک قسم کے سینکشنز ہیں, مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ سارے سینکشنز کے اندر سینکشنز لگتے ہیں یا کسی شخص کے اوپر یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر, مگر ملک کے اوپر نہیں لگتے. ملک کے اوپر نہیں لگتے. جیسے کہ جب نیوکلیئر ویپنز کے اوپر آپ اگر کوئی وائلیٹ کریں ان کے قانون, تو ملک کے اوپر سینکشنز لگ جاتے ہیں. یہاں ملک کے اوپر نہیں, کمپنی کے اوپر لگتے ہیں, شیئر ہولڈرز کے اوپر لگتے ہیں, اگر وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہوں کسی کمپنی میں, یا کسی شخص کے اوپر لگتے ہیں. تو جب یہ واضح ہو گیا تو پھر 3 امپورٹنٹ اینٹیز نے پل آؤٹ کر لیا پاکستان سے. ایک نیشنل بینک آف پاکستان نے 2011 نومبر میں غالباً یہ کہا کہ جی ہم تو رسک نہیں لے سکتے, ہمارے سارے ریزروز اور ہمارے بینک نیو یارک میں ہیں, ہماری ساری امپورٹ ایکسپورٹ ہماری وہاں سے ہوتی ہے, اگر ہم نے یہ اس کی فائنینسنگ کی تو ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی, ہم فارغ ہو جائیں گے. تو نیشنل بینک آف پاکستان جو کہ نیشنلائز بینک ہے وہ پل آؤٹ کر گیا. اسی طریقے کے ساتھ چائنا کا ایک انڈسٹریل کمرشل بینک ہے, وہ بھی 2011 میں, کیونکہ چائنا کے بھی بہت بڑے انٹرسٹ ہیں امریکہ میں, تو چائنا والے بھی پل آؤٹ کر گئے کہ ہم فائنینسنگ نہیں کر سکتے. اس کے بعد OGDCL, ہماری جو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, ان کے بھی شیئر ہولڈرز فارنرز ہیں, اور ان میں بھی ان کی بھی بائنگ اینڈ سیلنگ ہے. ہماری اپنے ملک کے 2 ادارے OGDCL اینڈ نیشنل بینک, وہ بھی OGDCL بھی پل آؤٹ کر گئے. اب حکومت کے پاس ٹھٹھے ہاتھ خالی, اپنے ادارے جو ہے وہ بھی نہیں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, چائنا نہیں بیک کر رہا, کوئی دنیا کا کوئی بندہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس پروجیکٹ کے لیے. اس صورتحال میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو گو اہیڈ. اس میں ان کے پاس 2 آپشنز تھے کہ ایک تو یہ اپنے خود کہیں سے پیسے اکٹھے کر لیتے, مگر وہ جہاں سے بھی پیسے آئیں گے پرابلم بن جائے گا, پتہ ہوگا نا, اور دوسری بات ہے پیسے ہے ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایران کو کہا جاتا کہ ارے بھائی ایران صاحب, آپ ہی کوئی تھوڑے بہت پیسے دے کے تو ہماری پائپ لائن بنا دیں.
کیونکہ چائنا بھی چلا گیا, انڈیا بھی چلا گیا, ہماری اپنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن چلی گئی, تو ہم نے بھی سینکشنز اوائڈ کرنے, آپ کے اوپر تو پہلے ہی لگے ہوئے ہیں, تو آپ ہی ساری کی ساری بلڈ کر دیں. which they have اپنے تک تو بنا, اب وہ انہوں نے اپنی طرف بنا لی ہے, اور آگے جو ہے وہ اب ہم ایران کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیسے آپ ہی دیں اور آپ ہی بنائیں, تاکہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے. ایک ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کوئی یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں, کیونکہ ہم نے کیا. اچھا, تو اس لیے یہ ایک تو یہ ایشو ہے. اب آئیے اب ایران کا. ایران کے پاس خود پیسے نہیں ہیں. ایران نے اس سال 2 ڈیفالٹس ہوئی ہیں ایران کی. ایک, انہوں نے یوکرین سے کوئی ویٹ خریدنی تھی اور اس کے وہ پیسے دینے تھے, ابھی تک اس کا بھی پیسے نہیں دیے, وہ ڈیفالٹ میں چلے گئے. ایک, انہوں نے انڈیا سے رائس خریدی تھی, انڈیا کی رائس کو پیسے دینے تھے, وہ بھی ڈیفالٹ میں ایران چلا گیا. ایران کے پاس خود پیسے نہیں ہیں. سینکشنز بڑے سخت لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر, اور اٹ از ہرٹنگ دیم. اسی لیے دے ویری کین ٹو گیٹ دیئر پروڈکٹس آؤٹ. اور ان کی جو ریلائنس پہ کرتے ہیں نا, تو یہ ایک تو یہ بہت سیریس آبسٹیکلس ہیں ٹو دس پروجیکٹ. اس لیے آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین دس ٹو یو کہ رول آف چائنا بیکڈ آؤٹ, امریکہ سینکشنز, انڈیا بیکڈ آؤٹ, رشیا یہ تھا کہ رشیا یہ نہیں چاہتا کہ یہ ترکمانستان والی گیس پائپ لائن بنے. رشیا سپورٹ کرتا ہے اس پائپ لائن, ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ ایران کی گیس نکلے, سینٹرل ایشیا کی گیس نیچے نہ آئے, وہ رشیا کے ذریعے یورپ جائے تاکہ رشیا ٹرانزٹ فیس لے. اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ سینٹرل ایشین گیس اینڈ آئل نیچے ساؤتھ میں انڈیا, پاکستان اور چائنا کی طرف جائے. وہ ٹاپی کو نہیں سپورٹ, وہ ٹاپی ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن جو ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں گیس پروم, جو ان کی میجر اسٹیٹ اونڈ کارپوریشن ہے, رشیا نے کہا تھا ہم بلڈ کر دیتے ہیں آپ کو پاکستان پارٹ میں, اور مگر کنڈیشن تھی کہ آپ ہماری بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کریں گے, جو ہم کہیں گے اتنے پیسے لینے ہیں ہم بنا دیں گے آپ کو, اور آپ کو کوئی لانگ ٹرم لون بھی دے دیتے ہیں. مگر امریکنوں پاکستانیوں نے یہ سوچا کہ نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پھر ہم انوالو ہو جائیں گے, یہ پیسے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ یہ تو لون ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ایران کو ہی کہا جائے کہ کوئی سیلف فائنینسنگ اسکیم کر لے. اور ابھی بیفور یو کلوز لیٹ می ٹیل یو کہ جو اسکیم ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے, ابھی پروجیکٹ شروع بھی نہیں ہوا. اسکیم یہ ہو رہی ہے کہ بجٹ کے اندر ایک ایسی ڈیوٹی لگا دی جائے جسے کہا جائے گیس سیس یا سرچارج. آپ کے آج کے جو بلز ہیں اس کے اندر کوئی پرسنٹیج آپ کے بل کے اوپر ایک ایکسٹرا سرچارج لگا دیا جائے, جسے یہ کہا جائے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو ہم آپ سے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ آگے جا کے ہم یہ گیس پائپ لائن بنا سکیں. آج تک ایسا سچویشن نہیں ہوئی کہ آپ کسی پروجیکٹ سے پہلے ہی ایک سرچارج لگانا شروع کر دیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ بن جاتا ہے, پھر آپ سرچارج لگاتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آلریڈی سوچ رہی ہے کہ کوئی سیس لگا دے. اور میں یہاں کلوز یہ کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس فلسفے کو کہ آپ کوئی سیس لگا دیں کسی چیز کے اوپر جو ابھی شروع بھی نہ ہوئی ہو, اس کو پہلے ہی ان لافل قرار دے دیا اس کی 2 ججمنٹس ہیں. تو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس. یہ ہے پرابلم. اوکے ناظرین, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی, بیکاز یہ میرٹ بھی کرتا تھا, بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی بھی. جب ہم واپس آئیں گے تو اور بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. میں نے پہلے بھی کہا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ, اس کی اہمیت کیا ہے, بریک کے بعد بات ہوگی اس کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا.